رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دیا گیا، یعنی مطلب اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ بھول سے اگر کوئی کام بھول گئی، کوئی کام کرنا تھا بھول گیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنی تھی اور وہ بھول گئے، وہ سمجھے ذہن میں یہ آیا ہوا ہے میں نماز پڑھ چکا ہوں، حالانکہ نہیں پڑھی تھی، بعد میں نماز کا وقت گزر جانے پر اب خیال ہے ارے میں کیسے سمجھ رہا تھا میں نے نماز پڑھ لی، میں نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اب وقت تو نکل چکا اور قضا ہو گئی نماز۔ تو نماز تو قضا کرے گا، مگر سوال یہ ہے کہ وقت پر جو نہیں پڑھی ہے، یہ چونکہ نسیان ہوا ہے معاف ہوگا۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں، اب آ رہے رمضان، روزہ رکھیں گے تو روزے میں اگر کسی شخص کو یہ خیال نہ رہا کہ میں روزے سے ہوں اور کوئی چیز سامنے کھانے کے رسول اٹھایا کھا لیا، یہ نسیان ہے یا خطاً ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ خطاً تو نہیں کہیں گے، اس کو نسیان کہیں گے، بھولے ہوئے تو بھول کر کے اس نے کھا لیا، خطا دوسری صورت ہے، اس کو میں بتلاؤں گا، اس لیے میں نے تردید کر دی فوراً۔ یہ نسیان ہے کہ بھول کر یہ کھا رہا ہے، تو بھول کر کھا رہا ہے، اس کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ گناہ ملے گا۔ چنانچہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا رہا ہے روزے میں، دوسرا آدمی بھی اس کو نہ بتلا ہے میں کیوں کھا رہے ہو بھائی، روزہ ہے تمہارا، تو فقہا کہتے ہیں مت روکو، حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں مت روکو، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، تم کہیں کو روکتے ہو، تو وہ بھول گیا، کھانے دو اس کو، جب اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا تم کہیں کو اس کو ہلا رہے۔ تو یہ تو ہے نسیان میں، خطا میں البتہ ہوگا۔ خطا کی ایک مثال یہ ہے، مثلا کوئی شخص وضو کرنے جائے اور وضو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ یا پیر کا کوئی حصہ جو ہے وہ سوکھا رہ جائے، وہ نسیان نہیں ہے، وہ خطا ہے۔ دوسرا آدمی اس کو بتا دے میاں آپ کا ہاتھ ابھی سوکھا رہ گیا، میاں آپ کا پیر سوکھا رہ گیا، بتا دینا چاہیے، کیونکہ یہ خطا ہے، نسیان نہیں۔ یا مثال کے طور پر اسی طرح سے روزے میں کوئی چیز کھانے کی ہے تو وہ اس نے کیا کیا، یا منہ کے اندر رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر بعض دفعہ ہوتا ہے کسی آدمی کے دانتوں کے اندر بہت بڑا خلا ہو، تو خالی جگہ رہ جائے اور وہاں کوئی چیز اٹک رہی ہے، تو اب اس کو نکالنے کے بعد کیا ہوا، نکالتے نکالتے وہ تو منہ میں سے لگے، یہ خطا ہے، یہ نسیان نہیں ہے۔ یاد ہے اس کو کہ میں روزے سے ہوں، لیکن وہ چیز اگر چلی گئی ہے اور وہ ایک دانے کے برابر ہے، چنے کے دانے کے برابر، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں کفارہ نہیں آئے گا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، خطاً ہے۔ تو بھول سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے نسیان اور خطا دو الگ الگ چیزیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث میں ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا، یعنی مواخذہ نہیں ہوگا، سزا نہیں ملے گی آخرت میں۔ دنیا میں جو احکام ہے وہ الگ ہیں، لیکن آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ پھر یہاں کیوں کہا گیا، دعا کیوں کرائی جا رہی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خداوندہ ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا مواخذہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کہیں کو دعا کرا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ، جس طرح سے آپ نے ہمارے سے یہ چیز اٹھا لی ہے، اس نعمت کو کنٹینیو رکھی، سمجھا؟ یوں کہیے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں دعا کی شکل میں کہ آپ نے ہم کو اس نعمت سے نوازا ہے، تو دعا کا بھی تو ثواب ملے گا، سمجھا؟ مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا نا، اور بلکہ یہ بھی اطمینان ہے شام کا بھی موجود ہے، مگر آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھے رزق حلال دیجیے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا میں کھانا تو کھا لیا بھائی، شام کا بھی موجود ہے، کہیں کو پھر دعا مانگ رہے ہو تو دعا جو ہے اس کی جگہ ملے گی، اس کا ثواب ملے گا، رزق حلال کی دعا مانگ رہے ہو کہ جس طرح سے اے اللہ اب تک آپ نے ہم کو رزق حلال دیا ہے، آئندہ بھی دیں، ہم ہر صورت میں آپ کے محتاج ہیں، اس دعا کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خداوندہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، خداوندہ ہمارے اوپر بوجھ ایسا نہ ڈالیے جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ پہلے لوگوں پر شریعت کے قوانین بڑے سخت ہیں، اور سختی ان کے اندر خاص طور پر یہود کی جو سرکشیاں تھیں، قرآن شریف میں کہا گیا کہ ان کی ان سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ قوانین جو ہیں رکھے ہیں سختی، جیسے سورہ الانعام کے اندر بھی ہے کہ ان پر فلانی چربی حرام کی تھی، فلانی چیز حرام کی تھی، فلاں چیز حرام کی تھی، ساری چیزیں جو ہمارے اوپر حرام نہیں ان کے لیے حرام تھی، تو مفسرین نے اس کی تفصیلات بتلائی بھی ہیں کہ فلاں چیزیں،
تو جس طرح سے ان کے لیے شریعت کے احکام سخت تھے، خداوندہ ہمارے لیے اتنی سختی مت رکھیے گا. سمجھ آیا؟ یا یوں بھی کہا جائے گا کہ جس طرح سے پچھلی امتوں میں نیکی کا بدلہ اس کے جیسا ہے، جتنی نیکی کی اتنا بدلہ لے لو، جتنی برائی کی اس کا بدلہ لے لو، ہمارے لیے اگر ایسا ہوا تو مشکل ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، خداوندہ میری امت کی عمریں کم ہیں، جو اوسط عمر ہے میری امت کے افراد کا، تو آپ نے فرمایا وہ تو کم ہے. عمر کم، اعمال کی مقدار بھی کم ہوگی. جب اعمال کی مقدار کم ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جزا بھی کم ملے گی، تو بڑے نقصان میں رہ جائیں گے. پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو اعمال بھی زیادہ تھے، جب اعمال زیادہ تو اجر بھی زیادہ، تو میری امت تو نقصان میں ہو جائے گی. اس بات سے اس کے لیے کوئی صورت ہونی چاہیے. تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ وہ آیت جو اتری کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا ملے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا پچھلی امتوں کو تو ایک نیکی کا بدلہ ایک ہی نیکی کے بدلہ کے برابر ملے گا، لیکن اس امت کے افراد کو ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے بدلے کے برابر ملے گا. تو یہ زیادتی ہو گئی. تو یوں بھی کہا اس کا معنی ہوں گے کہ ہم کو جو اجر ملے وہ پچھلی امتوں کے مطابق نہ ملے، وہ بوجھ ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ کہ ہمارے ساتھ معاملہ نرمی کا ہو، تو اجر میں ہو یا پھر شریعت کے قوانین میں ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خداوندہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہم سے جو خطائیں ہوں ان کو معاف فرما دیجئے. واغفر لنا، اور بخش دیجئے ہم کو اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہی ہمارے کارساز اور آقا ہیں، ہماری مدد فرمائیے کافر قوم پر. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں ایمان کا مسئلہ آیا تھا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. سورت کا جو شروع ہے اگر آپ اسے لوٹ کر جائیں تو وہاں بھی ایمان کا مسئلہ آیا تھا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور یہاں بھی اسی مضمون کو لے آئے. تو مضمون کے لحاظ سے سورت کی ابتدا اور سورت کی انتہا ایک ہے. ہاں فرق اگر ہے تو یہ وہاں دعائیں نہیں تھیں، یہاں دعائیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہاں دل کا ارادہ جو ہے اس کی کوئی بحث نہیں تھی، یہاں اس دل کے ارادے کو بھی ذکر کیا گیا. اس میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سورت البقرہ جو ہے یہ سورت الاحکام بھی کہلاتی ہے، یعنی اس میں احکام اور مسائل زیادہ ہیں اور سورتوں کے مقابلے میں. اس واسطے احکام اور مسائل کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ ہی سے ڈرتے رہنا. اللہ سبحانہ و تعالی وسیع علم رکھتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تم کس چیز کو ظاہر کرتے ہو، کس کو چھپاتے ہو. تو احکام اور مسائل جو ہم نے تم کو بتلائے ہیں اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ نیک نیتی کا معاملہ تمہارا رہنا چاہیے، اچھے ارادے تمہارے دل میں ہونے چاہیے، ان احکام کے تعلق سے جذبے اچھے ہونے چاہیے، ورنہ اللہ تمہارا معاوضہ فرمائیں گے. اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ تمہارے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہے اور ان اعمال کا قبول کرنا ہمارے اختیار میں ہے، تم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس صورت کے آخر میں دعائیں سکھلائی گئیں کہ یہ دعائیں مانگو تاکہ ہم، اور جب ہم دعائیں سکھلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قبول بھی کریں گے. تو ان احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنے کے بعد جب مسئلہ ہے عمل کا، اس میں تمہاری طرف سے نافرمانی اور معصیت اور حکم عدولی وہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، فرما برداری کا جذبہ ہو، ارادہ ہو. ہم سے دعائیں مانگو اس میں آسانی کے لیے، ہم انشاءاللہ آسانی دیں گے، اس لیے کہ ہم نئی دعائیں سکھلائی ہیں. یہ ہے آیت کا آخر، یہ اس کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بھی علم صحیح کرے اور عمل بھی صحیح کرے.